دور دیکھیں کوئی بھی آتا ہے کچھ بھی کہہ کے چلا جاتا ہے، لوگ تبھی بولتے ہیں جب پڑھتے ہیں، مگر اس پورے مجمع میں یہاں سے لے کر کے یہاں تک اگر میں پوچھ لوں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو الزام لگا تھا وہ الزام تھا کیا؟ وہ الزام کس نے لگایا؟ وہ الزام کب لگا؟ اس الزام کا ذکر کون سی کتاب میں ہے؟ تو یہاں سے لے کر کے یہاں تک کوئی بھی نہیں بتا سکتا الا ماشاءاللہ۔ مگر ایسا نہیں ہے، جو لوگ جانتے ہیں پڑھتے ہیں اس کی کھوج رکھتے ہیں آخر یہ الزام لگا کیوں، یہ الزام کا جواب کیا ہے؟ ایک الزام تو یہ ہے جس کو بولتے ہیں الزام، اس کا نام اگر یہاں سے یہاں تک پوچھ لوں بڑے نعرے لگانے والے ہیں ہم، بڑی ڈینگے مارنے والے ہیں ہم، بڑی باتیں کرنے والے ہیں ہم۔ اس الزام کا نام کیا ہے؟ اس تہمت کا نام کیا ہے؟ اس تہمت کا نام افک ہے، اس تہمت کا نام افک ہے، اس کو واقعہ افک بولتے ہیں۔ کون سی کتاب میں ذکر ہے؟ یہ وہ کتاب ہے جو ہر مسلمان کے گھر میں رکھی ہوئی ہے، قرآن مقدس میں اس کا ذکر ہے۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے آپ نے سنی ہوگا، اللہ الصمد۔ اب ذرا سنو یہ افک ہے کیا، یہ کیسے الزام لگا؟ تمہیں معلوم ہے، تمہیں خبر ہے؟ نہیں سنو، میرے آقا علیہ السلام 5 ہجری کی بات ہے، ذرا توجہ رکھنا۔ کون سی ہجری کی بات ہے؟ 5 ہجری کی بات ہے۔ ہجری بولتے کس کو ہیں؟ میرے نبی مکے سے مدینے کو گئے، اس جانے کو اگر 1 سال ہو گیا تو 1 ہجری ہو گئی، 2 سال ہو گئے تو 2 ہجری ہو گئی، اب 5 سال ہو گئے تو 5 ہجری ہو گئی۔ مکے میں میرے نبی کو لوگوں نے ستایا، حکم ہوا محبوب آپ مدینے چلے جاؤ۔ اس جانے کو ہجرہ یہجرو، ہجرت بولتے ہیں کہ سفر کر گئے، 5 سال ہجری کیے ہوئے ہو گئے۔ اب یہ واقعہ ہوتا ہے، ایک غزوہ ہوتا ہے، اس غزوے کا نام کیا ہے؟ اس غزوے کا نام ہے غزوہ مستلق نام ہے اس کا۔ وہاں پر جا رہے تھے، اس کی واپسی جب ہوتی ہے اس میں ساتھ میں میرے آقا علیہ السلام بھی ہیں اور میرے آقا کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو پوری کائنات کے مومنوں کی ماں ہے، اللہ وہ بھی ساتھ میں ہیں۔ آپ کی کم عمر ہے یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ حضرت عائشہ کا نکاح میرے آقا سے جب ہوا تھا تو 6 سال کی عمر تھی، جب رخصتی ہوئی تھی تو 9 سال کی تھی۔ اس بات کو بھی میں واضح کروں گا، مگر اپنے بچوں کو یہ باتیں بتایا کرو، اپنی بچیوں کو یہ باتیں بتایا کرو، یہ سبق پڑھایا کرو، تاکہ تم سے اگر کوئی کہے تو تمہیں اب کسی مولانا کا دروازہ دیکھنا نہ پڑنا چاہیے، تمہیں کسی کے در پہ نہیں جانا چاہیے۔ جب غیر لوگ پڑھنے کے بعد تمہاری کتاب سے تم پر سوال کر سکتے ہیں، اتنا پڑھ سکتے ہیں، تو ہمیں تو اور زیادہ پڑھنا چاہیے۔ مگر کہاں پڑھ رہے ہیں؟ لہو و لعب میں پڑے ہوئے ہیں، کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن اگر تمہارے پاس موبائل ہے تو موبائل سے سب کچھ دیکھ سکتے ہو، سب کچھ حاصل کر سکتے ہو۔ اب ذرا سنو، 5 ہجری کی بات ہے، غزوہ مستلق ہے، وہاں سے آپ واپس آ رہے ہیں، میرے نبی بھی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ بھی ہیں، اور بھی لوگ ہیں۔ مگر اس وقت عورتوں کو ایک ہودج میں رکھا جاتا تھا، جیسے پالکی ہوتی ہے، کچھ دن پہلے دلہن کو پالکی میں لے جایا جاتا تھا، چاروں طرف سے پردہ ہوتا تھا، تو وہ جنگ سے واپس میں آ رہی تھی۔ حضرت عائشہ اسی پالکی جس کو ہودج بولتے ہیں اس میں بیٹھی ہوئی تھی، کم عمر تھی، بچے کم عمر تھی، وزن کم تھا، کوئی بھی صحابی چہرہ نہیں دیکھتا تھا، کوئی بھی شخص پردہ اٹھا کر کے نہیں دیکھتا تھا، وہ ہودج ایسے ہی اٹھا کے سواری پر رکھ دیا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ جب
जब रास्ते में वहां पे ठहरी है और लोग भी ठहर जाते हैं, अल्लाह अल्लाह, जब हजरत आयशा को कुछ जरूरत होती है, जरूरत से थोड़ी आड़ में चली जाती हैं, इधर चलने का वक्त हो जाता है, काफले ने आपके हौदज को उठा के रख दिया। काफले वाले समझे हजरत आयशा इसी में मौजूद हैं, मगर छोटी सी मतलब कम उम्र थी, वजन ज्यादा नहीं था, ताकि पता चल जाता, लकड़ी का हौदज उठा के रख दिया। लोग समझे हजरत आयशा इसी में है, वो काफला चला जाता है। हजरत आयशा अपनी जरूरत से फारिग होकर के जब वापस आती हैं, जरा तवज्जो रखना, सुन लो इल्जाम कहां से लगा है, तोहमत कहां से लगी है, पूरी डिटेल मालूम होनी चाहिए, पूरा पता मालूम होना चाहिए। ये हमारी तुम्हारी माँ है। हजरत आयशा वहां पर रह जाती हैं, काफला चला जाता है, अकेली रह गई, अब क्या करना चाहिए? अल्लाह अल्लाह, हजरत आयशा ने सोचा ये मोबाइल का दौर नहीं था, फोन कर दिया जाए, कोई और दौर नहीं था, खबर भिजा दी जाए। हजरत आयशा वहीं पे आराम करने लगी कि जब लोग मेरे हौदज को देखेंगे तो मैं उनको नहीं मिलूंगी, जब वहां पर मुझे नहीं पाएंगे तो लोग दौड़ते हुए आएंगे ताकि मुझे मिल जाए। मगर काफला चलता चला गया, जैसे ही काफला चलता चला गया, अब पीछे से कुछ सहाबा आ रहे थे। एक सहाबी रसूल आ रहे थे, उनका नाम हजरत सफवान था। जरा तवज्जो रखना, नाम भी याद रखना, तुम्हें पूरी बात मालूम होनी चाहिए। बहुत नारे लगा लिए हैं, हमें किसी पे इल्जाम नहीं लगाना है, हमें किसी पे गाली नहीं बकनी है, मगर अपना मसला तो हल करना है, अपनी बात तो हल करनी है। जरा सुनो, हजरत सफवान आ रहे थे, जब उन्होंने देखा ये तो मोमिनों की मां है, मेरे नबी की बीबी है, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी हजरत आयशा सिद्दीका है। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने देखा तो उन्होंने अपनी सवारी पर बिठा लिया। हजरत आयशा ने और हजरत सफवान ने मदीने तक आते हुए एक भी बातचीत नहीं की, कोई बात आपस में नहीं की। जब मदीने आ गए, लोगों ने देखा हजरत आयशा नहीं है, पीछे से हजरत सफवान के पास जब हजरत आयशा पहुंचती है, एक मुनाफिक था मदीने में, अल्लाह अल्लाह मुनाफिक था, जिस मुनाफिक का नाम अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल था। इस मुनाफिक ने मदीने में हवा उड़ा दी, मदीने में गलत बात फैला दी, तोहमत लगा दी, बुरे काम की तोहमत लगा दी, जिना की तोहमत लगा दी। माज़अल्लाह, जरा सोचो, अरे ये मुनाफिक था, मुनाफिक नबी की बीबी पे इल्जाम लगा रहा है, हजरत सफवान के साथ जिना की तोहमत लगा दी, इल्जाम लगा दिया। मदीने में हवा फैल गई, लोगों में बातें होने लगी, कान कान से बातें होने लगी। अरे आयशा और सफवान साथ में आए, बुरी तरीके से हवा फैल जाती है, यहां तक के 3 सहाबा, मतलब 2 सहाबी और 1 सहाबिया भी अब्दुल्ला बिन उबई के झांसे में आ जाते हैं। वो कौन आ जाते हैं कहने में, उन सहाबियों का नाम भी सुनते चलो। एक सहाबी का नाम जो उस मुनाफिक के कहने में आ जाते हैं, जो उस मुनाफिक के झांसे में आ जाते हैं, एक सहाबी का नाम हजरत हस्सान बिन साबित है। क्या नाम है बोलो? हजरत हस्सान बिन साबित है। अल्लाह अल्लाह। और दूसरे सहाबी का नाम इब्ने उसामा है और एक सहाबिया है, अल्लाह अल्लाह, जो झांसे में आ जाती है। उस सहाबिया का नाम, उस सहाबिया का नाम, अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो, हमना है। अल्लाह, आगे जब बात आ जाती है, ये 3 लोग भी झांसे में आ जाते हैं, मदीने में बात फैल जाती है। ये इल्जाम लगाता हजरत आयशा सिद्दीका पर, अरे तुम्हें मालूम है ये इल्जाम लगा है, अब
پتا چل گیا الزام لگایا کس نے تھا؟ منافق نے لگایا تھا۔ آج بھی ہمارے اندر منافق رہتے ہیں، ارے ملیں گے تو بڑے سنبھال کے ملیں گے، بڑے مسکرا کر کے ملیں گے۔ کوئی نبی کی بات، کوئی نبی کی گستاخی کے بارے میں بات کرتا ہے، اگر کوئی دین کا کام کرنے چلے تو ٹانگ اڑانے کی باتیں کرتا ہے۔ کان کھول کے سنو، عبداللہ ابن ابی بن سلول نے یہ چرچا پھیلا دی تھی کہ حضرت عائشہ پر تہمت لگائی، اللہ اللہ حضرت عائشہ کی آنکھیں سوج جاتی ہیں، روتے روتے علماء بیٹھے ہیں، ذمہ داری سے بول رہا ہوں، پوری امت کے علماء کا اجماع ہے، کسی نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے مگر زانیہ نہیں ہو سکتی، مگر زانیہ نہیں ہو سکتی۔ یہ بات یاد رکھنا، نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے مگر زانیہ نہیں ہو سکتی۔ الزام کس پہ لگایا جا رہا ہے؟ اللہ اللہ حضرت عائشہ پر لگایا جا رہا ہے۔ اب اس کو کون ثبوت دے گا؟ لوگ چرچا چل رہا تھا، حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں، تم نے سنا ہے عائشہ کے بارے میں، تم نے سنا ہے کیا باتیں چل رہی ہے، تم کیا کہتے ہو؟ تو سنو، وہی ایمان رکھنا جو حضرت عمر کا ایمان تھا، وہی ایمان رکھنا جو حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان تھا، وہی ایمان رکھنا جو حضرت عثمان غنی مولا علی کا ایمان تھا۔ حضرت عمر جواب دیتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں؟ جب ان سے پوچھا گیا تو حضرت عمر کہتے ہیں، سبحانکا ھذا بہتان عظیم، پاکی ہے اللہ کی، یہ تو کھلا ہوا الزام ہے، حضرت عائشہ پر کھلی ہوئی تہمت ہے، کھلا ہوا الزام ہے۔ حضرت عمر کی زبان کے جو الفاظ نکلے تھے، اللہ نے وہی الفاظ وہی الفاظ قرآن میں نازل فرما دیے، اپنے محبوب پر وہی نازل فرما دی، ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ قرآن پاک پڑھو، اب کوئی صفائی دے۔ مدینے میں چرچا پھیل گیا، میرے نبی صفائی دے سکتے تھے مگر میرے نبی نے صفائی اس لیے نہ دی۔ کوئی منافق یہ کہہ سکتا تھا، ارے ان کی بیوی ہے اس لیے صفائی پیش کر رہے ہیں، اور کسی نے اس لیے، ابو بکر صدیق نے بھی اسی لیے صفائی پیش نہ کی کہ ارے ان کی بیٹی ہے اس لیے صفائی پیش کر رہے ہیں، لیکن خاموش ہے۔ اب ایسے عالم میں سورہ نور کی 16 آیتیں، ایک آیت نہیں 16 آیتیں قرآن میں آ جاتی ہے، 16 آیتیں نازل ہوتی ہے، آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 26 تک، گھر میں جا کر کے 18واں سپارہ سورہ نور آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 28 پڑھتے چلے جاؤ تاکہ تمہیں پتا چلے میرے اللہ نے حضرت عائشہ کے بارے میں بتا دیا۔ اے لوگوں، جو عائشہ پہ الزام ہے، عبداللہ بن ابی بن سلول یہ منافق ہے، یہ الزام لگاتا ہے عائشہ بری ہے الزام سے، عائشہ نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا، حضرت عائشہ نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اب دنیا کا انسان کوئی بھی کتنا ہی بھوکتا رہے، دنیا کا انسان کتنا ہی کوئی کہتا رہے، مسلمان کے لیے قرآن کا فیصلہ اٹل ہے، قرآن کا فیصلہ اٹل ہے۔ بولو فیصلہ اٹل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ الزام تھا، یہ تہمت تھی حضرت عائشہ پر جو زنا کی تہمت تھی۔ تو اب پتا چلا، آج کے بعد خیال رکھو گے، موبائل کو صحیح استعمال کرنا شروع کر دو گے۔ ارے ان نوجوانوں نے اپنی شہرت کے لیے تمہیں اکٹھا نہیں کیا، اپنی ناموری کے لیے اکٹھا نہیں کیا، اس لیے اکٹھا کیا تاکہ پیغام پہنچ جائے۔ میں کتنی باتیں بتا دوں گا، آدھے گھنٹے
گھنٹے کی تقریر میں بہت زیادہ باتیں نہیں بتا سکتا، مگر راستے ایسے بتا دوں گا جو تمہیں کئی سال تک مطالعہ کر سکتے ہو۔ آج ہی سے حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کی ڈیٹیل پڑھنا شروع کر دو، ان کے فضائل پڑھنا شروع کر دو، ان کے بارے میں پڑھنا شروع کر دو۔ پیارے اب ذرا یہ بھی تو سنو، یہ ایک بات اور سنتے چلو، یہ ہم پر اعتراض ہوتا ہے، آپ پر اعتراض ہوتا ہے کیونکہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، بلکہ نبی پر اعتراض کرتے ہیں لوگ، اپنے اپنے انداز میں اعتراض کرتے ہیں۔ اعتراض کیا کرتے ہیں؟ جو ذہن میں سوال آ سکتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ انسان کے ایک وقت میں کتنی شادیاں کر سکتا ہے؟ 4 شادیاں کر سکتا ہے ایک وقت میں۔ اللہ اللہ، اور میرے نبی نے تو ایک وقت میں نہیں بلکہ الگ الگ وقتوں میں میرے نبی نے 11 شادیاں کی ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں اب بتاؤ ایک عورت سے پیٹ نہیں بھرا معاذ اللہ، لوگ کہتے ہیں 2 عورتوں سے پیٹ نہیں بھرا معاذ اللہ، لوگ کہتے ہیں 3 عورتوں سے پیٹ نہیں بھرا معاذ اللہ، لوگ کہتے ہیں 4-5 عورتوں سے 11 شادیاں کی ہیں۔ ارے تم نے کبھی سوچا، تم نے کبھی سمجھا میرے نبی نے یہ 11 شادیاں کیوں کی ہیں؟ اس کا جواب بھی ذرا سنتے چلو۔ موبائل کو صحیح استعمال کرو، اس لیے تم اب بخاری شریف نہیں پڑھ سکتے، تم ابھی مسلم شریف نہیں پڑھ سکتے، تم ابھی مشکات شریف نہیں پڑھ سکتے، تم ابھی ترمذی شریف نہیں پڑھ سکتے، تم ابھی ابو داؤد شریف نہیں پڑھ سکتے، تم ابھی ابن ماجہ نہیں پڑھ سکتے، تم کوئی اور حدیث کی کتاب نہیں پڑھ سکتے، لیکن دھیرے 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 اس موبائل سے اگر تم پڑھنا شروع کرو، نوجوانوں آج سے ہی لگ جاؤ، اپنے اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کر دو۔ اگر تم آج سے لگ گئے تو صحیح کہتا ہوں، تمہیں اگر اس کی لت لگ گئی، تمہیں اگر اس کی چاہت ہو گئی، اگر تمہیں اس کا شوق ہو گیا تو ایک ہاتھ میں لقمہ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں موبائل ہوگا، ایک ہاتھ میں پانی ہوگا، دوسرے ہاتھ میں موبائل ہوگا۔ مگر ہوتا بھی ایسا ہی ہے، مگر غلط چیزوں پر ہوتا ہے۔ کسی کی بہن بیٹی سے بات کر رہے ہو، کھانا مسکرا مسکرا کر کے کھا رہے ہو، ارے کسی دوسرے دوست سے بات کر رہے ہو، کھانا تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے، تمہیں پتہ نہیں چل رہا ہے تمہارا لقمہ کہاں جا رہا ہے، تمہیں پتہ نہیں چل رہا ہے سالن کی پیالی کہاں ہے، تمہیں پتہ نہیں چل رہا ہے ترکاری کہاں ہے۔ مگر پیارے اس بات کا خیال رکھنا، علم سے جڑ جاؤ، علم سے جڑ جاؤ، تعلیم سے جڑ جاؤ۔ اب لوگ ہیں طرح طرح کی ہم پر باتیں اٹھاتے ہیں۔ اب سنو، میرے نبی کی کچھ خصوصیات تھی، وہ امت کے لیے خصوصیات نہیں ہے۔ میرے نبی کے لیے کچھ خاص باتیں تھی، وہ امت کے لیے کچھ خاص باتیں نہیں ہے۔ وہ کون سی باتیں تھی؟ ذرا توجہ رکھنا۔ جیسے کہ میرے نبی نے 11 شادی کی ہیں، یہ بھی میرے نبی کے لیے خاص تھا۔ میرے نبی پر 6 وقت کی نماز فرض تھی، ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ میرے نبی پر نماز تہجد بھی فرض تھی، ہم پر نماز تہجد فرض نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کی خصوصیت ہے۔ اور سنو، اس لیے میرے نبی نے اگر شادیاں کی ہیں تو اپنے نفس کے لیے شادیاں نہیں کی ہیں۔ میرے نبی کا ہر قدم، میرے نبی کی ہر سانس، میرے نبی کا دنیا پر آنا تعلیم امت کے لیے تھا۔ شریعت مصطفیٰ بنی ہے تاکہ لوگوں کو شادی کرنے کے بعد زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے۔ اللہ اللہ، اب ذرا سنو اور دوسری بات بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہمیں جوڑنا پڑے گا، تعلیم سے جوڑنا پڑے گا۔ اگر تعلیم سے جڑ جاؤ گے انشاءاللہ تمہارے راستے آگے روشن ہوتے چلے جائیں گے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، 6 سال کی بچی سے آپ نے نکاح کیا ہے، 9 سال کی بچی سے آپ کی رخصتی ہو جاتی ہے۔ تو سنو، اس کے کئی طریقے کے جواب
جواب ہے. ایک جواب میں آپ کو یہ دوں گا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اگر لڑکی بالغہ ہو جائے تو شریعت مصطفیٰ یہ بتاتی ہے, شریعت یہ کہتی ہے, اسلام والوں کو پتہ ہونا چاہیے اگر لڑکی بالغہ ہو جائے تو اس کی شادی کر سکتے ہیں, وہ شادی ہو سکتی ہے, سمجھے, وہ رخصتی ہو سکتی ہے, شوہر کے گھر میں جا سکتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 9 سال کی عمر میں بالغہ ہو گئی تھی. جی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ, مفتی شمیم اختر صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. کلمہ شریف پڑھیے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور کلمہ شریف پڑھیے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور کلمہ شریف پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود شریف پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا, نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا, خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا. پیارے ذرا سنو, اب ذرا سنو, سننے کی بات ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے, اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑا امتیاز بخشا ہے, ان کو بڑا امتیاز بخشا ہے. حکیم الامت مفتی احمد یار خاں فرماتے ہیں کہ مفتی احمد یار خاں کا فرمان تو یہ ہے کہ پوری دنیا کی جتنی عورتیں ہیں, پوری دنیا کی جتنی خاتون ہیں, پوری دنیا کی جتنی عورتیں ہیں, اس حضرت آدم سے لے کر کے آج تک جتنی عورتیں ہیں ساری کی ساری ایک طرف, مگر میرے نبی کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر نہ کوئی عالمہ تھی,